बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्क और वायरसेस के बारे में बताऊंगी और किस तरह हम अपने सिस्टम को सिक्योर रख सकते हैं। ये सारी चीजें हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिक्योरिटी रिस्क होता क्या है। देयर आर रिस्क एसोसिएटेड विद हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एक्सेट्रा। देखें, अगर आप कंप्यूटर पर बैठ के काम कर रहे हैं तो आपको किस तरह के रिस्क हो सकते हैं। पहला रिस्क तो ये हो सकता है कि आपका कोई कंप्यूटर में से कोई चीज़ निकाल के ना ले जाए। ये क्या आपका हार्डवेयर रिस्क है। सॉफ्टवेयर करप्ट ना हो जाए, कोई सॉफ्टवेयर को डैमेज ना कर दे, कोई आपके कंप्यूटर के डाटा को डैमेज ना कर दे। तो ये क्या है, आपके सॉफ्टवेयर और डाटा से रिलेटेड रिस्क है कि आपने किसी फाइल पे काम किया है, वो आपकी फाइल करप्ट ना हो जाए। किस चीज़ से करप्ट ना हो जाए? किसी वायरस के अटैक से करप्ट ना हो जाए। आपका डाटा कोई चोरी ना कर ले। तो ये सारे क्या हैं, आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और डेटा के रिस्क हैं, जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में होते रहते हैं। दैट कैन कॉज अ बिग लॉस टू द ओनर। जैसे अगर किसी बैंक का डाटा है, वो उसकी क्या है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है अपने कस्टमर्स के बारे में। अगर वो इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाती है तो ये क्या है, उसके लिए एक बड़ा लॉस है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी ये चीज़ टॉलरेट नहीं करती कि वो अपने डाटा को लॉस होने दे, क्योंकि डाटा सबसे ज़्यादा आपका एक इम्पॉर्टेंट एसेट होता है। वन शुड डू प्रिवेंटिव एक्शंस टू अवॉइड दीज सिक्योरिटी रिस्क। तो फिर हमें करना क्या पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ ये जो रिस्क हैं इसके अगेंस्ट प्रिवेंटिव एक्शंस लेना पड़ेंगे कि किस तरह हम अपने हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिस्क हार्डवेयर थेफ्ट। देखें, हार्डवेयर की बात है, आपके घर में से तो कोई लैपटॉप आपका चोरी करके लेके नहीं जा सकता। अक्सर आप लोग अगर ऑब्जर्व करें तो आपकी यूनिवर्सिटीज की जो लैब होती हैं, तो उसमें से क्या होता है, कुछ सिस्टम पे से माउस गायब होते हैं, कोई किसी का सीडी रोम नहीं चल रहा होता। तो स्टूडेंट्स शरारत में ये करते हैं कि चीज़ें निकाल लेते हैं या ख़राब कर देते हैं। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? तरीका ये है कि आप इस तरह का अपना हार्डवेयर डिज़ाइन करें, इस तरह की अपनी कैबिनेट्स डिज़ाइन करें कि सीपीयू को कोई एक्सेस ही ना कर सके, कोई स्टूडेंट एक्सेस ही ना कर सके। ना वो एक्सेस कर सकेगा, ना वो चीज़ वहाँ से गायब हो सकेगी। इस तरह जब भी आप डिज़ाइन करें, तो ये सोच समझ के करें कि ये चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है। अब घर से तो कोई लैपटॉप चोरी नहीं करता, या कोई किसी का गुम हो जाए ये अलग बात है, लेकिन आपकी चीज़ें घर में सिक्योर होती हैं। जब आप कोई ऑफ़िस डिज़ाइन करते हैं, तो उस में इस तरह आपने डिज़ाइन करना होता है कि आपका हार्डवेयर के चोरी होने का खतरा कम से कम हो। सेव हार्डवेयर और कंप्यूटर फ्रॉम स्टीलिंग बाय प्लेसिंग इट समवेयर सेफ। तो हमेशा ऐसी जगह पे रखें, लैपटॉप को रखना अपनी कैबिनेट में रखें, ताकि कोई ऑफिस में उसको छेड़ ना सके, उसे कोई चोरी ना कर सके। इसी तरह आपके पास एक आते हैं वायरस। जैसे अगर सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को क्या चीज़ डैमेज करती है? आपके वायरसेस डैमेज करते हैं। कंप्यूटर वायरस इज सॉफ्टवेयर दैट डैमेज कंप्यूटर। कंप्यूटर वायरस क्या एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, आपके कंप्यूटर को डैमेज क्या करता है। किस तरह कंप्यूटर को डैमेज करता है? जाहिर सी बात है, आपके कंप्यूटर में क्या है, डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, टूल्स हैं। इसके अलावा आपका आपके कंप्यूटर में डेटा होता है। तो वायरस क्या करता है, इन सबको अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इट मे कॉज योर कंप्यूटर टू रीस्टार्ट व्हेन यू ओपन MS वर्ड। आपके कंप्यूटर में सपोज करें कि वायरस आ गया, तो वायरस क्या करेगा, जैसे यानी आपने क्या किया, किसी MS वर्ड की फाइल को ओपन किया और वो क्या थी, इन्फेक्टेड थी, उसमें वायरस था, तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या था, उस वायरस का इफेक्ट था जो कि उसने आपके सिस्टम पे किया। एंटीवायरस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज यूज टू एलिमिनेट वायरस फ्रॉम कंप्यूटर। आपने अपने कंप्यूटर से अगर इन वायरसेस का सफाया करना है, आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर में कोई वायरस ना रहे, तो आप क्या करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके कंप्यूटर से जितने भी वायरस हैं उनका खात्मा कर देता है। इट स्कैन हार्ड डिस्क टू फाइंड वायरस एंड टर्मिनेट दैम। ये क्या कर देता है, आपकी जितनी भी ड्राइव्स हैं, सी है, डी है, ई है, जितनी भी ड्राइव्स हैं, उनको क्या करता है, हर ड्राइव की हर फाइल को क्या करेगा, स्कैन करेगा, देखेगा कि किसी फाइल में या किसी डिस्क में वायरस तो नहीं है। अगर है तो वो उसे क्या करेगा, उनको वहां से टर्मिनेट करेगा, डिलीट कर देगा। इट ऑल्सो स्टॉप्स एंटरिंग न्यू वायरसेस टू कंप्यूटर। अगर आपने एक बार अच्छा कोई एंटीवायरस इंस्टॉल कर लिया है, तो वो क्या करता रहता है, आपके कंप्यूटर को स्कैन करता रहता है। जैसे ही कोई वायरस आपके कंप्यूटर पे अटैक करेगा, आपके कंप्यूटर में दाखिल होने की कोशिश करता है,
तो एंटीवायरस का क्या काम होता है, वो उसको रोकता है। अ न्यू वर्जन ऑफ एंटीवायरस हेल्प्स टू प्रिवेंट वायरसेस टू डैमेज कंप्यूटर और डाटा। इस तरह आप क्या करते रहते हैं, आपने का अपने एंटीवायरस को क्या करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं, ताकि जितने भी वर्जन हैं वो आपके अपडेट होते रहे। आपके एंटीवायरस का वर्जन क्या हो, अपडेट होता रहे, ताकि वो क्या कर सके, जितने भी नई किस्म के वायरसेस आ रहे हैं उनको भी वो क्या कर सके, रोक सके, ताकि आपके कंप्यूटर का जो डाटा है वो डैमेज ना हो, आपका कंप्यूटर डैमेज ना हो। तो एंटीवायरस की मदद से हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर को, अपने सॉफ्टवेयर्स को, अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ये आपके कंप्यूटर की एंटीवायरस क्या कर रहा होता है, हिफाजत कर रहा होता है। अनऑथराइज एक्सेस। अनऑथराइज एक्सेस क्या है, यानी कोई भी जो गैर बंदा है, जो आपके घर से ताल्लुक नहीं रखता, जो आपके कंप्यूटर से ताल्लुक नहीं रखता, वो क्या करे, वो आपके कंप्यूटर को एक्सेस ना कर सके, आपके कंप्यूटर के पास ना जा सके। आप चाहते हो इसी तरह आपके अकाउंट्स होते हैं, आपका जीमेल का अकाउंट है, तो क्या हो, आपकी एक्सेस कौन कर सकता है, जिसका वो आईडी होगा, जिसके पास उसका पासवर्ड होगा। इसी तरह अनऑथराइज एक्सेस को आप किस तरह रोक सकते हैं, कि आप उस पे कोई पासवर्ड लगा दें, लॉगिन रखते हैं अपने सिस्टम पे। अगर आपके लैब में कंप्यूटर्स हैं, उन कंप्यूटर्स को कौन एक्सेस कर सकता है, वही स्टूडेंट्स एक्सेस कर सकते हैं जिनका वहां पे लॉगिन होगा। जो स्टूडेंट्स के लॉगिन नहीं होंगे वो उस कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो उस सिस्टम के लिए ऑथराइज यूजर नहीं है, वो उस सिस्टम के लिए क्या है, अनऑथराइज यूजर है। इफ यू डोंट वांट someone else to access your data in computer, you can protect your computer data with password। जैसे आपके पास आपका लैपटॉप है, आप क्या करते हो, पासवर्ड लगा देते हो। वो पासवर्ड आप सिर्फ उन्हीं के साथ शेयर करते हो जिनको आप शेयर करना चाहते हो, अदरवाइज कोई भी आपके कंप्यूटर के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। It will reduce the risk of unauthorized access to your PC. Password is a unique word that identify the user. Password क्या होता है? एक यूनिक आपके वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, यूजर को आइडेंटिफाई कराने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ताकि जिस बंदे ने सिस्टम को एक्सेस किया है वो एक ऑथराइज यूजर है। ये हमें किसकी मदद से पता चलता है, पासवर्ड की मदद से पता चलता है। बैकअप। Backup. Data saved in your computer may lose due to some reasons. In case of having its backup, same data at some other place, storage device, you can access and use it. बैकअप होता क्या है कि आपके पास कोई भी चीज है, आप उसकी एक डुप्लीकेट बना लें और उसको कहीं और जगह पे रख दें। जैसे इन केस आपके पास अगर कोई पहली चीज डैमेज हो गई है या गुम हो गई है या किसी भी वजह से आपके पास नहीं रही, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपने उसका डुप्लीकेट बनाया था आप उसको इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। जैसे कीज हैं आपके पास, जब भी आप कोई लॉक लेते हो तो वो आपको 2 या 3 कीज देता है, कि अगर इन केस एक की गुम हो जाए तो आपके पास क्या हो, 2 का बैकअप हो। इसी तरह हम क्या करते हैं, जो चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है, कोई डाटा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बैंक में होता है, उनका डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो क्या करते हैं, उसका बैकअप ले लेते हैं, उसको किसी और स्टोरेज डिवाइस पे सेव कर लेते हैं, ताकि इन केस अगर खुदा ना खास्ता आपका डाटा करप्ट हो जाए या लॉस हो जाए, तो वो क्या कर सकें, उस बैकअप की मदद से अपने उस डाटा को एक्सेस कर सकें। बैकअप इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डाटा। तो हम कर क्या रहे होते हैं, बेसिकली डाटा को कॉपी कर रहे होते हैं किसी दूसरी जगह पे, ताकि जरूरत के वक्त हम उसे क्या कर सकें, इस्तेमाल में ला सकें। For example, you have prepared a presentation and due to virus attack, it got damaged or deleted. If you have its backup file at some secondary storage media like floppy, etc., you can restore the presentation from that device. Backup utilities help to organize backup data, that data being copied. वही एग्जाम्पल दी हुई है कि आपने क्या एक प्रेजेंटेशन तैयार की, वायरस की वजह से क्या हुआ, या तो वो डैमेज हो गई या वो डिलीट हो गई आपके हार्ड डिस्क से। तो अगर आपने उसका बैकअप लिया होगा, यानी अगर आपने कहीं किसी को मेल की है तो वो भी क्या आपके पास बैकअप है, या आपने किसी दूसरी पेन ड्राइव पे या किसी स्टोरेज डिवाइस पे उसको कॉपी किया हुआ है फ्लॉपी वगैरह पे, तो वो भी क्या उसका बैकअप है। देन आप उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन को, आपको दोबारा से बनाना नहीं पड़ता क्योंकि आपके पास ऑलरेडी उसकी कॉपी है। तो हम क्या करते हैं, बैकअप यूटिलिटीज को यूज करते हैं अपने डाटा को का बैकअप लेने के लिए। तो बैकअप के जरिए हम अपने डाटा को क्या कर रहे होते हैं, किसी दूसरी जगह पे सेव कर रहे होते हैं, किसी दूसरी जगह उसकी एक कॉपी रख रहे होते हैं, इन केस ऑफ एनी कह लो लॉस ऑफ डाटा आप उसको यूज कर सकें। सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि परमिशन देन ही इज डूइंग पायरेसी। यानी एक चीज अगर कोई सॉफ्टवेयर किसी डेवलपर ने बनाया है या वो किसी कंपनी के अंडर है,
تو وہ کیا ہے، آپ اس چیز کو اس کی پرمیشن کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کیا کر رہے ہیں، آپ پائرسی کر رہے ہیں، آپ اس کی پرمیشن کے بغیر اس چیز کو یوز کر رہے ہیں جو کہ وہ آپ کو الاؤ نہیں کر رہا. تو سافٹ ویئر پائرسی میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا سافٹ ویئر اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر رہے ہیں. اٹ از دا بگیسٹ پرابلم سافٹ ویئر انڈسٹری از فیسنگ ناؤ. آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں نے اگر کوئی آپریٹنگ سسٹم کرنا ہے، اپنی ونڈو کرنی ہے، تو آپ جاتے ہیں بازار سے اور 50 روپے میں سی ڈی لے کے آ جاتے ہیں. یہ کیا ہے، سافٹ ویئر پائرسی ہے. کیونکہ جو جینوئن ونڈو ہوتی ہے وہ 50 روپے میں نہیں آتی ہے، اس کی قیمت 5 یا 6 ہزار ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے، ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ آپ کی جو سافٹ ویئر انڈسٹری ہے اس کو یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے. باہر کے ملکوں میں سافٹ ویئر پائرسی کرائم ہے، یہاں پہ بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے، کاپی رائٹ کے اگینسٹ ہے یہ، آپ کسی پائریٹڈ سافٹ ویئر کو یوز کریں تو. لیکن پاکستان میں اس کو کوئی اتنا پوچھتا نہیں ہے. باہر کے کنٹریز میں اس پہ جیل ہو جاتی ہے. It is the biggest problem software industry is facing now. Copying and selling software in such manner is against Software Copyright Act. تو اس طرح سافٹ ویئر کو بیچنا اور خریدنا کیا ہے، سافٹ ویئر کے کاپی رائٹ ایکٹ کے اگینسٹ ہے. اس کے اوپر سزا ہے جو کہ پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں تو خیر بہت ساری چیزوں پہ سزا نہیں ہے. According to the Copyright Act, if someone steals the software or copies or sell it without the permission of the owner or developer, legal action is taken against him. تو کاپی رائٹ ایکٹ کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ آپ کے سافٹ ویئر کو کی کاپی کو یا اسے چوری کرے یا اس کی کاپی کرے اور اسے بیچے آپ کی پرمیشن یا ڈیولپر کی یا کمپنی کی پرمیشن کے بغیر، تو اس کے اوپر کیا ایک لیگل ایکشن لیا جا سکتا ہے. تو سافٹ ویئر پائریسی کیا ہے، آپ کی الاؤ نہیں ہے. لیکن ہم جو غریب ممالک ہیں وہاں پہ پائریٹڈ سافٹ ویئر یوز کر رہے ہوتے ہیں. What is a computer virus? A computer virus is a program which can harm our device and file and infect them for no further use. Computer virus ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا، ایسے پروگرام ہوتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں، آپ کے کمپیوٹر کے لیے ہارمفل ہوتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں، آپ کے فائلز کو انفیکٹ کرتے ہیں تاکہ آپ ان کو فردر استعمال نہ کر سکیں. فائل کو انفیکٹڈ کر دیا، وہ فائل کیا ہے آگے سے اگر آپ نے کبھی اسے بعد میں یوز کرنا ہوا تو وہ اوپن ہی نہیں ہوگی. یا پھر جس طرح ہم نے دیکھا کہ اگر آپ کی ایک فائل انفیکٹڈ ہے تو وہ کیا کر سکتی ہے، آپ کے کمپیوٹر کو ری اسٹارٹ کر سکتی ہے. When a virus program is executed, it replicates itself by modifying other computer programs and instead enters its own coding. وہ کہتا ہے جب بھی کوئی ایک وائرس پروگرام کیا ہوتا ہے، ایکسیکیوٹ ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو کاپی کر لیتا ہے یا کسی دوسرے پروگرام کو ماڈیفائی کر دے گا یا اس کے اندر چلا جائے گا اپنے کوڈ سے. تو یہ کیا کرتا ہے، پھیلتا ہے. وائرس کیا کرتا ہے، اسپریڈ کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو کاپی کر لیتا ہے، کسی دوسرے پروگرام کو آلٹر کر دیتا ہے جب آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. دس کوڈ انفیکٹ اے فائل اور پروگرام اینڈ اف اٹ اسپریڈس میسively. وہ کہہ رہا ہے اگر یہ کوڈ اسی طرح فائلس اور پروگرامز میں پھیلتا چلا جاتا ہے، اٹ میں الٹیمیٹلی ریزلٹ ان کریشنگ آف دا ڈیوائس. تو اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلے گا کہ آپ کی جو ہارڈ ڈسک ہے وہی کریش کر جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس نے تمام پروگرامز اور فائلس میں اپنا کہہ لو کہ گھر کر لیا، ہر ایک میں وہ چلا گیا. ٹائپس آف کمپیوٹر وائرس، ہمارے پاس ڈفرنٹ ٹائپس کے کمپیوٹر وائرسز ہیں جن میں سے کچھ ہیں بوٹ سیکٹر وائرس، کلسٹر وائرسز، ای میل وائرسز، میکروز وائرسز، ٹروجن ہورسز، اسٹیلتھ وائرسز، بمپس. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بوٹ سیکٹر وائرس کیا ہے. It is a type of virus that infect the boot sector of floppy disk or the master boot record of hard disk. یہ کیا، یہ بھی وائرس کی ایک قسم ہے جو کہ کیا کرتی ہے، آپ کی فلاپی ڈسک یا ہارڈ ڈسک کے کیا ہوتا ہے، بوٹ سیکٹر کو افیکٹ کرتی ہے. The boot sector comprises all the files which are required to start the operating system of the computer. boot sector میں کیا ہوتی ہیں، وہ تمام فائلز ہوتی ہیں جو کہ آپ کے آپریٹنگ سسٹم کو لوڈ کرنے میں مددگار ہوتی ہیں. The virus either overrides the existing program or copies itself to another part of the disk. تو وائرس کیا کرتا ہے، یہ وائرس بوٹ سیکٹر وائرس کیا کرتا ہے، یا تو آپ کا جو ایگزسٹنگ پروگرام ہے اس کو اوور رائٹ کر دے گا یا پھر کیا کرے گا، ڈسک کے کسی دوسرے پارٹ میں کاپی ہو جائے گا. Cluster viruses. This type of virus makes changes to a disk file system. یہ وائرس کی وہ قسم ہے جو کہ کیا کرتی ہے، آپ کا جو ڈسک کا فائل سسٹم ہے اس کے اندر چینجز لاتی ہے. If any program is run from the infected disk, the program causes the viruses to run as well. تو آپ نے اگر وہ انفیکٹڈ پروگرام کو کیا کر دیا ہے،
انفیکٹڈ ڈسک سے پروگرام کو رن کیا تو ظاہر سی بات ہے آپ کا پروگرام بھی کیا ہوگا, انفیکٹ کر جائے گا. This technique creates the illusion that the virus has infected every program on the disk. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسی ٹیکنیک ہے جو کہ کیا کرتی ہے, ایسا تاثر دیتی ہے کہ اس وائرس کی مدد سے, کی وجہ سے آپ کی جو ڈسک ہے اس کے تمام پروگرامز کیا ہو گئے, انفیکٹڈ ہو گئے. ای میل وائرسز, ایسے وائرسز جو آپ کے پاس ای میل کے ذریعے آتے ہیں. ای میل وائرسز کین بی ٹرانسمیٹڈ وایا ای میل میسجز سینٹ اکراس پرائیویٹ نیٹورکس اور دا انٹرنیٹ. Some email viruses are transmitted as an infected attachment, a document, file, or program that is attached to the message. This type of viruses run when the victim opens the file that is attached to the message. Other type of email viruses reside within the body of the message itself. Email viruses آپ کے پاس کیسے آتے ہیں, جب آپ کے پاس کوئی آپ نے ای میل ریسیو کی, ٹھیک ہے. اب اگر ای میل میں اگر آپ کے وائرسز ہیں تو وہ کیا, وہ آپ کے جیسے فائل آپ نے کسی کو بھیجی, اس فائل میں آپ کا وہ فائل انفیکٹڈ تھی, ٹھیک ہے. وہ فائل انفیکٹڈ فائل آپ کی ای میل کے ساتھ بھی اٹیچ ہو گئی. اب جب آپ اسے ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وہ جو انفیکٹڈ فائل ہے وہ آپ کے کمپیوٹر میں آ گئی, تو وائرس اب آپ کے کمپیوٹر میں آ گیا. اب وہ کیا کرے گا, آپ کے کمپیوٹر کو ڈیمیج کرے گا. تو جیسے ہی آپ فائل کو رن کریں گے وہ اور ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو اس طرح ای میل کے ذریعے آپ کے کمپیوٹرز میں اس طرح سے وائرسز آتے جاتے رہتے ہیں. ٹو اسٹور اے وائرس the message must be encoded in HTML format. Once launched, many email viruses attempt to spread by sending messages to everyone in the victim's address book. Each of those messages contains a copy of the virus. تو اس طرح اگر ایک بندے نے میسج بھیجا, اس نے کیا کیا, HTML فارمیٹ میں آپ کے پاس جو میسج تھا اس میں تھا, ایک بار لانچ ہو گیا آپ کا وائرس, دین وہ کیا کرتا ہے اسی طرح ایک دوسری جگہ, دوسری سے تیسری جگہ آپ اسے اسپریڈ کرتے جاتے ہیں, اور ہر میسج میں کیا ہوگی, آپ کے وائرس کی کاپی ہوتی ہے. میکرو وائرسز. میکرو وائرسز از ڈیزائن ٹو انفیکٹ اے اسپیسیفک ٹائپ آف ڈاکومنٹ فائل. میکرو وائرس کیا ہے, میکرو وائرس ایسے وائرسز ہیں جو کہ اسپیسیفک ٹائپ آف ڈاکومنٹس کے لیے, یعنی خاص قسم کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا. جیسے کہ آپ کے پاس مائکروسافٹ ورڈ اور ایکسل کی فائلز ہیں, ان میں ہم کیا کرتے ہیں, میکروز کا استعمال کرتے ہیں. These documents can include macros, which are small programs that execute commands. تو ہم ان ڈاکومنٹس میں کیا کرتے ہیں, میکروز کو انکلوڈ کرتے ہیں. میکروز ہماری نا کمانڈس ہوتی ہیں جن کو ہم ایک دفعہ بنا لیتے ہیں اور انہی کو یوز کرتے رہتے ہیں. تو یہ وائرس میکروز کا استعمال کرتے ہیں اور آپ کے میکروز کو یوز کرتے ہوئے آپ کی فائل کو انفیکٹ کرتے ہیں. میکروز وائرس ہڈن ایز اے میکرو. یہ وائرس کیا کرتا ہے, آپ کے میکرو میں چھپ جاتا ہے, is embedded in a document file and can do various levels of damage to data. اور جب وہ آپ کے فائل میں آ گیا تو وہ کیا کرے گا, آپ کے ڈیٹا کو ڈیمیج کرے گا. فرام کرپٹنگ ڈاکومنٹس ٹو ڈیلیٹنگ ڈیٹا. اب وہ آپ کے ڈیٹا کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے, آپ کے ڈیٹا کو ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. Trojan horses. A Trojan horse is a malicious program that appears to be friendly. کہتے ہیں ٹروجن ہارس آپ کے ایسے malicious پروگرام ہیں جو کہ دکھنے میں آپ کو نہیں لگتے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ فرینڈلی پروگرامس ہیں. فار ایگزامپل سم ٹروجن ہارسز اپیئر ٹو بی گیمس. وہ کہہ رہا ہے جیسے آپ کی گیمس ہیں, اب آپ کو لگے گا کہ ان میں کوئی وائرس ہے, آپ کو یہی لگے گا کہ یہ تو گیمس ہیں, تو لیکن ان میں کیا ہوتے ہیں, آپ کے ٹروجن ہارسز چھپے ہوتے ہیں. بیکاز ٹروجن ہارسز ڈونٹ میک ڈپلیکیٹ آف دیم سیلف. ٹروجن ہارسز ایسے ہمارے کہہ لو وائرس ہیں کہ جو اپنے آپ کو ڈپلیکیٹ نہیں کرتے. آپ کے آن وکٹمس ڈسک, یعنی جس کے بھی کمپیوٹر میں جاتے ہیں, اپنے آپ کو پھیلاتے نہیں ہیں, ڈپلیکیٹ نہیں کرتے. اور کاپی themselves to other disk. They are not technically virus. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ وائرس نہیں ہے, کیونکہ یہ اپنے آپ کو کاپی نہیں کرتے, ڈپلیکیٹ نہیں کرتے. But because they can do harm, many experts consider them to be a type of virus. مگر ان کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے, کمپیوٹر کو نقصان پہنچانا. تو کچھ ایکسپرٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ بھی کیا ہے, پھر وائرس کی کیٹیگری میں ہی آتے ہیں. Trojan horses are often used by hackers to create a backdoor to an infected system as described earlier. Trojan horses کیا ہیں, یہ بھی کیا ہے, یہ وہ یوز کرتے ہیں جیسے ہیکرز وغیرہ, بیک ڈور آپ کے سسٹم میں اندر جانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, ٹروجن ہارسز کا استعمال کرتے ہیں. کیونکہ سسٹم انفیکٹڈ ہے تو آپ کے پاس یعنی ایک بیک ڈور ہے, ایسا رستہ چور رستہ جس کے ذریعے آپ اس کمپیوٹر میں داخل ہو سکتے ہیں. Stealth viruses. These viruses take up residence in the computer's memory. ایسے viruses ہیں جو آپ کی کیا ہے, کمپیوٹر میموری میں ریزیڈنس رکھتے ہیں, رہائش کرتے ہیں. Making them hard to detect. اس لیے ان کو ڈیٹیکٹ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. They also can conceal changes
they make to other files. وہ کہتے ہیں وہ جو changes کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, جو جن files میں کرتے ہیں انہیں وہ چھپا دیتے ہیں, hiding the damage from the user and the operating system. اور وہ جتنی بھی damage کرتے جا رہے ہیں اس کو یوزر سے اور آپریٹنگ سسٹم سے کیا کرتے ہیں, ہائڈ رکھتے ہیں. اسی لیے یہ کہ ان کو ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. Bombs, the two most dominant types of bombs are time bombs and logic bombs. Bombs کی آگے دو types ہیں, logic bomb اور time bomb. A time bomb hides on the victim's disk and waits until a specific date or date and time before running. Time bomb آپ کا ایسا وائرس ہے جو کہ کیا کرتا ہے, جو وکٹم کی ڈسک ہے اس میں چلا جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے کس چیز کا, کہ کون سی ڈیٹ پہ وہ ایکٹیویٹ ہوگا. جیسے اگر کسی کی برتھ ڈے ہے, اس نے لکھا ہوا ہے کہ یہ کب ایکٹیو ہو, جب یہ برتھ ڈے آئے, یا وہ ٹائم رکھ دے جیسے 23 مارچ پہ کیا ہو آپ کے اگر سسٹم میں چلا گیا تو اس دن یہ کیا ہوگا, ایکٹیو ہوگا اور آپ کے سسٹم کو ڈیمیج کرے گا. A logic bomb may be activated by a date, a change to a file, or a particular action taken by a user or a program. وہ کہتا ہے لاجک بم ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے, ڈیٹ سے بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے کوئی فائل میں چینج کیا ہے, یا کوئی بھی اگر آپ نے کسی فائل پہ ایکشن لی ہے یا پروگرام پہ کوئی چینج کیا ہے تو وہ یہ ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے. Many experts don't classify bombs as viruses. وہ کہہ رہا ہے کہ بہت سارے ایکسپرٹ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ بامس بھی کیا وائرسز کی کیٹیگری میں نہیں آتے, بٹ سم ڈو, لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں, اس لیے ہم انہیں پڑھ لیتے ہیں. Regardless, bombs are treated as viruses. کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو ایز اے وائرس ٹریٹ کر رہے ہیں because they can cause damage or disruption to a system. کیوں؟ کیونکہ پھر وہی بات کہ یہ آپ کے سسٹم کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ڈیمیج کر رہے ہیں, اس لیے ہم انہیں وائرس کی کیٹیگری میں کنسیڈر کرتے ہیں. کمپیوٹر پروٹیکشن, یہ تھا کمپیوٹر کے وائرسز, آپ کے کمپیوٹرز کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اب آپ اپنے کمپیوٹر کو پروٹیکٹ کس طرح کر سکتے ہیں, کس طرح آپ وائرسز سے اپنے کمپیوٹر کو سیو کر سکتے ہیں, کس طرح آپ اپنے کمپیوٹر کو سیکیور کر سکتے ہیں انآتھورائز ایکسس سے. تو یہ ساری چیزیں, یہ اسٹیپس ہیں جن کی ڈیٹیل نہیں دے رہی, جسٹ اسٹیپس ہیں. ان کو اگر ہم ان پہ کیا کریں, ایکشن لیں, ان کو امپلیمنٹ کریں, تو ہم اپنے کمپیوٹر کو انآتھورائز ایکسس سے, وائرسز سے اور ڈفرینٹ قسم کے سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, انسٹال این اینٹی وائرس. اپنے کمپیوٹر میں اینٹی وائرس انسٹال کریں, تو یہ کیا کرے گا, آپ کے کمپیوٹر کے ڈیٹا کو, سافٹ ویئرس کو کیا کرے گا, وائرسز سے پروٹیکٹ کرے گا. اپنے اینٹی وائرسز کو اپڈیٹ کرتے رہیں. کیپ یور سافٹ ویئر اپ ٹو ڈیٹ, یعنی آپ نے اگر ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے تو اس کو اپڈیٹ کرتے رہیں. یہ نہیں کہ ایک بار کر لیا تو آپ نے اس کی اپڈیٹ نہیں کیا. اس سے کیا ہوگا کہ جتنے بھی لیٹسٹ اپڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو نئے نئے وائرسز آ رہے ہیں وہ آپ کے کمپیوٹر میں اینٹی وائرس ہونے کے باوجود آپ کے سسٹم کے اندر آ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اینٹی وائرس کے پاس ان کو روکنے کا کوئی سولوشن نہیں ہے. اس لیے اپنے اینٹی وائرسز کو, جو بھی سافٹ ویئرس ہیں ان کو اپڈیٹ کرتے رہیں. بیک اپ یور کمپیوٹر, ہمیشہ کوشش کریں کہ جو بھی آپ کی امپورٹنٹ فائلس ہیں, فولڈرس ہیں, آپ ان کا کیا کریں, کہیں پہ بیک اپ لیں, تاکہ ان کیس آف اینی وائرس اٹیک آپ اپنے کمپیوٹر, اپنے ڈیٹا کو ریکور کر سکیں. اس کا کہیں اگر بیک اپ ہوگا دین ہی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. یوز اے اسٹرانگ پاسورڈ, ہمیشہ ایک اسٹرانگ پاسورڈ یوز کریں, سمپل پاسورڈ یوز نہ کریں. کبھی بھی اپنے برتھ ڈیز, اپنے ڈیٹ آف برتھ, اپنے نیمس, یا لوگ جو آپ کے ساتھ دائیں بائیں ہیں آپ کے پاسورڈ کو گیس کر سکیں, کبھی بھی ایسا پاسورڈ نہ رکھیں. ہمیشہ ایک اسٹرانگ پاسورڈ, یعنی اس میں آپ ڈیجٹس کا بھی استعمال کریں, اس کے اندر آپ سمبلس کو بھی یوز کریں, اس کے اندر آپ کیپس, اسمال لیٹرس سارے مل کے کیا کرتے ہیں, ایک اسٹرانگ پاسورڈ بناتے ہیں. واچ دا ڈاؤن لوڈس, جو چیز آپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں دیکھیں صحیح چیز ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں, کہ غلط فائل یا فولڈر تو ڈاؤن لوڈ نہیں کر رہے کہ جس کے اندر وائرس ہو. انسٹال این ایڈ بلاک, آپ دیکھتے ہو اکثر بلاکس, یہ ایڈس پہ کلک کرنے سے ہمارے سسٹم میں وائرسز آ جاتے ہیں. تو آپ کیا کریں, ایڈ بلاک کا انسٹال کر لیں تاکہ کوئی بھی اس طرح کا جو ایڈ ہے وہ انسٹال نہ ہو سکے. رن اے وائرس کین آفن, ہمیشہ اپنی یہ روٹین بنا لیں کہ جب بھی اگر آپ نے اینٹی وائرس کیا ہوا ہے تو اس کو کیا کریں, رن کرتے رہیں, یا خود ہی آٹومیٹک اس پہ لگا دیں کہ آپ کا کمپیوٹر جیسے ہی اسٹارٹ ہو تو آپ کا جو اینٹی وائرس ہو وہ آپ کے سسٹم کو اسکین کر لے, تاکہ اگر کوئی وائرس آتا ہے تو وہ وہیں پہ اسے ڈیلیٹ کر سکے, اسے ٹرمینیٹ کر سکے. اوائڈ سسپیشیس لنک, جب بھی آپ کسی ویب سائٹ کو وزٹ کریں تو آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ ویب سائٹ سیکیور نہیں ہے اور اس کے لنک میں کوئی وائرس ہو سکتا ہے, وہ ایک سسپیشیس لنک ہے اور ویب سائٹ بھی سیکیور نہیں ہے, تو آپ ایسے لنکس سے اوائڈ کریں, کیونکہ اس طرح کے لنکس کو آپ جب کلک کریں گے تو آپ کے کمپیوٹر میں وائرس آ سکتا ہے.
تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جن پر عمل کر کے آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنے کمپیوٹر کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ وائرسز سے، انآتھورائزڈ ایکسیس سے، اور اس طرح آپ اپنے ڈیٹا کو بھی سیکیور رکھ سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ساری چیزیں اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میری تو یہی کوشش ہے کہ آپ کو ساری چیزیں آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائیں۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔